دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 9 تاریخ دوسری جمعرات کا دن آ گیا ہے، اور کہتے ہیں جو بندہ بھی محرم الحرام کی دوسری جمعرات کو صرف یہ خاص تسبیح 3 بار پڑھتا ہے، صرف 3 بار اس عمل کو کرتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ محرم الحرام کی دوسری جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والوں، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب آپ کا شہادت پائی تو وہ دن تھا جمعے کا اور یوم عاشور کا، اور آپ جو 9 محرم میں تھے تو وہ دن تھا جمعرات کا۔ اسی طریقے سے آج 9 محرم بھی ہے اور جمعرات کا دن بھی ہے۔ تو اللہ والوں، آج رب کی رحمتیں باقی تمام سالوں کی بانسبت زیادہ برسیں گی، تو آپ لوگوں نے آج لازمی اہل بیت کے وسیلہ جلیلہ سے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، اور اس تسبیح کو صرف 3 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہے۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ نہایت خاص تسبیح ہے جو کہ محرم الحرام کی 9 تاریخ کو آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے سے آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت ہو جائے گی، آپ کے لیے بے شمار کی آسانی ہو جائے گی۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی یا ربنا یا سلامو، یعنی یا ربنا کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار، اور یا سلامو کے معنی ہیں اے سلامتی دینے والے۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ نہایت خاص تسبیح ہے، نہایت بہترین تسبیح ہے، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر یقین کریں موسلادھار بارش کی طرح برسے گی۔ آج آپ کو وہ ملے گا جس کو آپ لوگ ناممکن کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں میرا یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین آپ کے وہ تمام کام، آپ کی وہ تمام حاجتیں قبول و منظور فرما لے گا۔ یا ربنا جس کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار، اور یا سلامو اے سلامتی دینے والے۔ سلامتی صرف اللہ والو حفاظت کا نام نہیں، اگر آپ کو حلال کا رزق چاہیے، یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرح آپ لوگ بھی اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے امام حسین نے اپنی زندگی گزاری، اور آپ نے بے پناہ دین کی خدمت کری، اور آپ نے جام شہادت نوش بھی کری، تو اللہ والوں، اگر آپ بھی حسینی بننا چاہتے ہیں تو آج اس عمل کو پڑھیں، رب العالمین آپ کے لیے بھی راہیں ہموار فرما دے گا، کیونکہ آج کے دور میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ حلال رزق کمانے کا ہے۔ رزق حلال کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے، یہ بھی کسی جہاد سے کم نہیں آج کے دور میں۔ تو اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 9 تاریخ کو آپ نے لازمی یہ عمل پڑھنا ہے، لازمی اس تسبیح کو پڑھیے گا۔ بہت ہی خاص اور بہت ہی نایاب تسبیح ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یا ربنا یا سلامو کی صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ صرف 3 بار پڑھتے ہی پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ تو خدا را آج یہ تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی اس عمل کو پڑھیے گا، کیونکہ جب بھی ماہ محرم الحرام کے مہینے میں 9 تاریخ آتی ہے، 10 تاریخ آتی ہے، تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا راز لے کر آیا ہوں جو کہ 9، 10 محرم، ان 2 دنوں میں سے جمعرات اور جمعہ، ان 2 دنوں میں سے کسی بھی دن اگر اس عمل کو پڑھ لیں بتائے ہوئے ترتیب کے ساتھ، تو اللہ پاک کی مہربانی اور رحمتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ اسی رات میں وہ مالا مال ہو جاتا ہے، فرشتے اسی وقت اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی آج وہ مانگنا ہے جس کو آپ لوگ ناممکن سمجھتے ہیں، یعنی پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، اور پورے سال کا رزق آپ کو اگر چاہیے تو پھر وہ آپ لوگوں نے ماہ محرم الحرام کی 9 اور 10، اور دیکھیں یہ افضل دن جمعرات اور جمعہ کا یہ اسی طرح سے آئے ہیں جیسے کہ امام حسین کے دور میں آئے تھے۔ 61 ہجری کے اندر جب امام حسین کو شہید کیا گیا تھا تو وہ دن بھی یوم عاشورہ کا جمعۃ المبارک کے دن آیا تھا، اور 9 محرم کا دن جمعرات کو آیا تھا، تو یہ اس سال اسی طرح سے ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا ایک خاص اشارہ ہے۔ تو دوستوں، اس دن کو غفلت میں نہیں گزارنا، اس دن کو غفلت میں ضائع نہیں کرنا۔ آج رب سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب سے رحمتیں حاصل کرنے کا دن ہے، آج اپنی قسمت کے تالوں کو کھلوانے کا وقت ہے۔
اللہ والو یہ کوئی عام تسبیح یا عمل نہیں، یہ اس پوری کائنات کا سب سے بڑا خاص اور نیا وظیفہ ہے جو کہ ماہ محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا، آپ چاہتے ہیں کہ بے اولاد میں صاحب اولاد ہو جاؤ، تو دیکھیں اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ یہ تسبیح آپ کو اولاد بھی دے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر مطلق ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور رب العالمین کی بارگاہ سے کوئی بندہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آج اس عمل کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آج رب کی بارگاہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ آج جو بندہ بھی اس تسبیح کو صرف ایک بار پڑھے گا، وہ پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کے معاملات میں آسانیاں حاصل کر لے گا۔ یہ دوستوں کوئی عام دن نہیں، یہ نہایت عظیم و شان خاص اور نیا وظیفہ ہے جو کہ ماہ محرم الحرام کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ یعنی جمعرات اور جمعہ، اللہ والوں محرم الحرام کا مہینے میں یہ جو 2 دن آتے ہیں نا، 9 محرم اور 10 محرم، اس کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس کا روزہ رکھنا پورے سال کے آنے والا اور اس سال کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ والوں یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ نہایت عظیم و شان اور نہایت خاص تسبیح ہے۔ اور اللہ والوں کومنٹ سیکشن میں بس حسین زندہ باد آپ لوگوں نے لکھنا ہے، کومنٹ سیکشن میں صرف حسین زندہ باد لکھنا ہے۔ یقین جانیں آپ کو ہماری روحانی طور پر اجازت بھی مل جائے گی، اور آپ پر اللہ پاک کا خاص نظر کرم اور نظر رحمت بھی ہوگا۔ اللہ والو یہ کوئی عام تسبیح نہیں، نہایت خاص تسبیح ہے، نہایت خاص وظیفہ ہے۔ بس ایک بار اس تسبیح کو پڑھ لے یوم عاشور کے موقع پہ، اللہ والو اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ ہو نہیں سکتا۔ 9 اور 10 محرم کو آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ بس اللہ والو جلدی سے اس عمل کی طرف چلیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز جمعہ کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ یوم عاشورہ کی رات کے 9 کے 10 11 12 بج جائے، لیکن اس تسبیح کو چھوڑیے گا نہیں۔ رب کی رحمتیں سویرے طلوع آفتاب تک رہتی ہیں۔ تو دوستوں لازمی آپ لوگوں نے اس تسبیح اس عمل کو پڑھنا ہے۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل کی طرف چلیں گے کہ عمل ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے۔ پہلے آئیں آج اس دعا کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، آمین کہیں۔ رب العالمین ہم سب کا بیڑا پار فرما دے گا اگر کسی ایک کی آمین بھی قبول ہو گئی۔ تو اللہ والو جلدی سے دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 9 اور 10 محرم کے یوم عاشورہ کے امام حسین کی شہادت کا واسطہ، 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکت رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کہ مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں،
کامنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والو اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں کوئی مقصد ہے، بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، رزق نہیں ہے، دولت نہیں ہے، رزق سے مالا مال ہونا ہے، دولت سے مالا مال ہونا ہے، اللہ والوں جو مسئلے مسائل ہیں سب کی صرف نیت کر لیں۔ بس نیت کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ یوم عاشورہ یعنی محرم الحرام کے 9 اور 10 محرم یا 9 محرم کسی بھی دن موقع مل جائے، بس مصلی بچھائیں اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے، اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہے اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد یہ ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف 3 بار آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا اللہ پاک کا فضل،
اللہ پاک کا کرم آپ پر رزق اور مال و دولت آسمان سے موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ آپ پر اتنی دولت، اتنا رزق برسے گا کہ آپ کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، سب سے خاص وظیفہ ہے دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے۔ چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے۔ یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والو، یہ 4 بار اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں۔ خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں
یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ ماہ محرم الحرام کی 9 تاریخ کا سب سے خاص عمل 9 کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 کو بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ پڑھیے گا ضرور، چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس ذرا اس کی ترتیب کو ملاحظہ کر لیں۔ یا ربنا یا سلامو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا یا سلامو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا یا سلامو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا یا سلامو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا ربنا یا سلامو کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار یا ربنا یا سلامو پڑھیں۔ اس کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اگر کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے تو اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا، یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب اللہ والو دعا کس طریقے سے مانگنی ہے ذرا اس کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ یوم عاشورہ ہے، 9 اور 10 محرم ہے، سب سے افضل دن ہے، سب سے رحمت والا، سب سے خاص دن ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، لمبی دعا کرنی ہے، اور اہل بیت کے وسیلے سے دعا کریے گا۔ ہر دعا اہل بیت کے وسیلے سے کریے گا۔ امام اعلیٰ مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے وسیلے سے، ان کے ننھے شہزادے 6 مہینے کے علی اصغر کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ کوئی دعا رد نہیں ہونے والی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھنا نہیں بھولیے گا۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔